آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میں وفاقی دارالحکومت کے سب سے کرپٹ اور حرام خور ادارے یعنی ٹاپ آف دی لسٹ، ٹاپ 5 کرپٹ آرگنائزیشنز کا اگر تذکرہ کیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کی، تو پہلے نمبر پر آتا ہے FGEHA۔ میں اس کے حوالے سے انتہائی اہم جو پوائنٹس ہیں، خبر ہے، نکات ہیں، انکشافات ہیں، وہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی توجہ اس انتہائی حرام خور ادارے اور اس کے کرپٹ اور راشی ترین افسران اور ملازمین کی جانب دلانا چاہ رہا ہوں، اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح آپ لاہور میں صبح 7 بجے 8 بجے چھاپا مار پروگرام کرتے تھے اور آپ نے سرکاری ملازمین کو جس طرح یاد دلایا کہ ایسے کام کرتے ہیں اور اس کام کے لیے تمہیں قوم کے خون پسینے کی کمائی سے تنخواہ ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی آپ ذرا کسی دن FGEHA چھاپا ماریے، دیکھیے کہ بے شک آپ 8:10 پہ چلے جائیں، 8:30 پہ چلے جائیں، دیکھیے کہ یہ جو ملازمین جن کے جسموں پر چربی چڑھی ہوئی ہے حرام خوری کی، اور یتیموں کا مال جس طرح یہ لوٹ کسوٹ کے کھا رہے ہیں، یہ کس وقت آتے ہیں دفتر؟ آپ ان کی حاضریاں چیک کریں اور یہ چیک کریں کہ جو ملازمین ہیں FGEHA کے، کیا وہ کام کر رہے ہیں، ادارے کے اندر ہی کام کر رہے ہیں، ڈیلی ویجز کے کیا کیا معاملات ہیں، ان کے پاس آئی فون کہاں سے آئے۔ شیخ غلام فرید FIA کی انکوائری آج بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی باتیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی کرپٹ کاکڑ کی بھی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور وزیر اعظم صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ بھی آخر تک سنیے گا۔ میں آج کے اس اہم ولاگ کو آغاز کرنے سے پہلے جہاں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، وہیں سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اب خاموشی کا جو آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دیں، کیونکہ بہت ہو چکی ہے۔ قوم کا پیسہ، یتیموں کا مال جس طرح لوٹا کھسوٹا جا رہا ہے، خدا کی پناہ آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، یہ DG، یہ کرپٹ PD، یہ تمام لوگ، یہ ڈائریکٹر جتنے بھی ہیں، یہ سب آپ کے انڈر ہیں، آپ ان کے انڈر نہیں ہیں۔ آغاز کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے گلزار ہجری کا سکینڈل منظر عام پر لایا، اور وزارت کے انتہائی ایماندار آفیسر جناب اشفاق گھمن صاحب نے اپنی حاضر دماغی سے، اپنی ذہانت سے قوم کے پیسے کو لٹنے سے بچایا، اور کاظم عباس جو اسٹیٹ ونگ کے FGEHA کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی اس شارپ جو رابری ہے اس کو ناکام بنایا۔ اگر میں اسٹیٹ ونگ کی بات کروں تو میرے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اسٹیٹ ونگ کے حوالے سے پوری ایک سیریز آف ولاگ ہوگی، اور اس میں انہوں نے جو جو وارداتیں ڈالی ہیں وہ 1 بائی 1 میں آپ کے ساتھ ایکسپوز کرتا جاؤں گا۔ ڈائریکٹر فائنانس کاشف کی جانب آتے ہیں سب سے پہلے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ڈائریکٹر فائنانس جناب کاشف صاحب نے FIA کو درخواست دی تمام معاملات کے حوالے سے، جس میں کاشف صاحب اب خود بھی پھنس چکے ہیں۔ ذرائع نے جو مجھے چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق پارک روڈ کے حوالے سے جو فج پیمنٹس ہوئی ہیں، وہ جو فج پیمنٹس ہوئی ہیں ان کو کس طرح منظور کروایا جاتا رہا، کرپٹ PD شیخ غلام فرید کے خلاف واضح ثبوت ہونے کے باوجود، میں پھر دہراتا ہوں کہ کرپٹ حرام خور PD شیخ غلام فرید کے خلاف واضح مکمل ثبوت ہونے کے باوجود FIA کی جانب سے اتنا عرصہ بیت گیا، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ FIA کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میری ڈائریکٹر FIA سے گزارش ہے کہ وہ اس کرپٹ PD شیخ غلام فرید کی فائل منگوائیں، اس کی نوٹنگ چیک کروائیں۔ میں جو آپ سے گزارشات کر رہا ہوں ان کو چیک کریں کہ کس طرح شیخ غلام فرید نے بطور PMU ملازم 6 ماہ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن غیر قانونی طور پر لی، اور DG FGEHA نے یہ غیر قانونی ایکسٹینشن اسے کیوں دی۔ اس ضمن میں سابق وفاقی وزیر کے ڈائریکٹر انعام اللہ کاکڑ نے دباؤ ڈال کر کس طرح 1 گھنٹے میں بینک گارنٹی کو، جعلی بینک گارنٹی کو ویریفائی کروایا، اور اس ویریفائی کروانے کے بعد یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس فائل پر شیخ غلام فرید کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کے اندر کیا معاملات ہیں، اسے چیک کرنا چاہیے، کس افسر نے فیور دی، کتنا مال کمایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایکسٹینشن کا اختیار تو صرف بورڈ کے پاس ہوتا ہے، لیکن 1 مین سائن یا اختیارات جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بورڈ ایک کھوکھے کا ڈبہ ہے جس کے اندر جو مرضی ڈالا، ہلایا اور اپنی مرضی سے کیا اور نکل گیا۔
ڈی جی کو فائل پر ایڈورس نوٹ کو زیر غور لانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں زیر غور لائے؟ یہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے جو کہ بطور بیوروکریٹ ایک پروفیشنل نااہلی ہے۔ آپ انتہائی اہم اور ذمہ دار پوسٹ پر موجود ہیں ڈی جی صاحب، چلیں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ تو اگر کوئی میں کہتا ہوں کہ میٹرک کا بچہ ہوگا اس کے سامنے اس طرح کا نوٹ آئے گا تو وہ تو اس پر بھی سوال اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی تعلیم ہے، جتنی بھی قابلیت ہے، وہ کوشچن مارک ہے، اور اس سب کے اوپر پھر ایک مرتبہ پھر آپ کے کیریئر کو بھی ویریفائی کرنا چاہیے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو شیخ غلام فرید کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اسے ٹرمینیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کس قانون کے تحت جو ہے اسے سسپینڈ کیا گیا ہے؟ کس قانون کے تحت یہ 2 ماہ سے 4 لاکھ روپیہ جو تنخواہ لے رہا ہے، یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، پاکستان کے خزانے، قومی خزانے کے اوپر کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا یہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب شیخ غلام فرید کی جو مال کمانے والی سیٹیں ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں، اس میں پوسٹنگ کرانے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ اب یہ کون کون جو شامل ہیں بڑی لمبی فہرست ہے، اس میں بڑے بڑے نیک نام آتے ہیں۔ کس نے کروائی اس کی پوسٹنگ، کس طرح ہوئی، اس کی مکمل چھان بین کرنی چاہیے۔ اب یہ چھان بین کس نے کرنی ہے؟ میرا تو کام ہے سوال اٹھانا، میرے پاس اگر چیزیں ہیں بھی تو یہ چھان بین ایف آئی اے نے کرنی ہے، ایف آئی اے کے افسران نے کرنی ہے۔ انٹرنل انکوائری ہو چکی ہے، اس میں یہ 3 لوگ جو ہیں، جس میں شیخ غلام فرید ہے، اس میں آپ کا کانٹریکٹر ہے، آپ کا پی ڈی ہے دی انجینئر مختار ارشد، ان کو واضح گناہگار ثابت کیا گیا ہے۔ وہ انکوائری رپورٹ ایف آئی اے کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ یہ اب بابر یہاں پہ پھر میں اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے ایف آئی اے کے جو ہمارے اہم ذمہ دار افسران ہیں، جس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے ہیں، ان سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کے اوپر مکمل چھان بین کروا کے فوراً سے ایکشن کیا جائے۔ یہاں انتہائی 2 اہم نام ہیں، بابر عثمان اور جاوید افضل کہوٹ، جن کے بارے میں ذرائع نے چیزیں کنفرم کی، پہلے بھی ہم سنتے آئے، دیکھا کہ انتہائی ایماندار افسران ہیں، انہیں قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جبکہ کانٹریکٹر نے وزارت کے تحت ہونے والی انکوائری میں بیان دیا ہے کہ شیخ غلام فرید کو جعلی بینک گارنٹی کا پہلے سے علم تھا، یہ نہیں کہ راتوں رات خواب میں ہو گیا۔ شیخ غلام فرید کی آپ کرپشن، حرام خوری اور پاکستان کو لوٹنے کا جو اس کا سٹائل ہے وہ دیکھیں، اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جناب میں یہاں پہ نئی کاروائی ڈالنے جا رہا ہوں، میں یہاں پہ نئی 2 نمبری کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں جہاں یہ معاملات سامنے آتے ہیں وہاں پہ انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ شیخ غلام فرید صاحب نے جب بینک گارنٹی کی فائل بھجوائی تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ پلیز ویریفائی دس بینک گارنٹی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انعام اللہ کاکڑ کے ساتھ مل کے دھاوا بول دیا، اور 1 گھنٹے کے اندر جو کہ ناممکن ترین کام ہے، جو آئین اور قانون سے ماورا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کرپٹ ٹولے نے، جس کی سربراہی ڈی جی صاحب فرما رہے ہیں، مجھے کھل کے کہہ لینے دیجئے کہ 1 گھنٹے کے اندر بینک گارنٹی کیسے ویریفائی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے اوپر دباؤ کی بات آئی تو یہاں پہ میں ایک اور اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کنسلٹنٹ نیس پاک دی انجینئر مختار ارشد صاحب سے جب موقف لینے کے لیے میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بینک گارنٹی کو 1 گھنٹے کے اندر ویریفائی کرنے، کلیئر کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ دباؤ تھا، اور مجھے یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب جہاں یہ چیز آتی ہے تو وہاں پہ پارک روڈ پہ اربوں کی ڈکیتی کا جو مرکزی کردار ہے وہ یہی مختار ارشد ہے۔ ایف جی ایچ اے کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں اس میں بھی جو لمبی لمبی دہاڑیاں ہیں اس میں یہی کرپٹ جو کانٹریکٹر ہے، یہی حرام خور مختار ارشد نظر آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈی جی ایف جی ایچ اے اس کو اتنا نواز کیوں رہے ہیں، اور اس کو جو مبینہ ذرائع نے اطلاعات مجھے دی ہیں وہ یہ کہ چند مزید پروجیکٹس بھی دیے جا رہے ہیں اور اس جانب بھی اس کی توجہ کی جا رہی ہے۔ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے مختار ارشد کے پاس کہ ڈی جی سمیت اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے، اور اسے ٹرمینیٹ کرنے کی بجائے، اس کی انکوائری کرنے کی بجائے اسے جو ہے وہ روز مزید سے مزید نوازا جا رہا ہے۔ یہاں یہ چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیشن افسران ہیں ان کو یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ شیخ غلام فرید یا پی ایم یو سٹاف کو ایف جی ایچ اے کے ریگولر ملازمین کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی عجب کرپشن کی غضب کہانی تو میں نے آپ کو سنائی، لیکن یہ گڑبڑ گھوٹالہ یہ ہے کہ 100 کے قریب جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ افسران کے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو پی ایم یو پروجیکٹس کے حوالے سے بھرتی کیا گیا تھا۔ اب چونکہ پی ایم یو پروجیکٹس چاہے وہ اسکائی لائن اپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ کشمیر ایونیو ہے، اور سب سے بڑا گڑبڑ گھوٹالہ ایفرو کا تابوت،
وہ جو تابوت ہے وہ کھڑا ہوا ہے سرکاری ملازمین کے لیے، اب وہاں پہ تو کام ہو نہیں رہا، رکا ہوا ہے، اور یہ ان پروجیکٹس کا رکنا اس ڈی جی کی سب سے بڑی نااہلی ہے، یہ ان پروجیکٹس کا رکنا اس محکمے کی سب سے بڑی نااہلی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹر آف ایڈمن جو فیض سیال صاحب ہیں، فیض سیال اینڈ کمپنی، انہوں نے ملک بانٹ کے کھانے کا فیصلہ کیا اور ان ڈیلی ویجز ملازمین کو گھروں میں ملازم کر کے 32,000 روپیہ ماہانہ یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، مسکینوں کا مال، حکومتی خزانے کا مال، وہ انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ اب اس میں اس ادارے میں ایسی بادشاہت ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو 17 اسکیل والے کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، گاڑی کے ساتھ پیٹرول ملا ہوا ہے، پیٹرول کے ساتھ ڈرائیور ملا ہوا ہے، ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کو موٹر سائیکل ملا ہوا ہے، موٹر سائیکل کے ساتھ موٹر سائیکل کا پیٹرول ملا ہوا ہے، یعنی بیوی آئی ہے، بیوی کے ساتھ سالہ آیا ہے، سالے کے ساتھ اس کی بیوی آئی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کا بھائی آیا ہے، اس کے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی آئی ہے، اور یہ سب جو ہے وہ گھر کے داماد کے اوپر ہے۔ تو یہ ایسا انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے۔ پیٹرول کارڈز جو دیے گئے ہیں وہ تو الگ ہی داستان ہے، وہ اس پہ میں الگ پروگرام کروں گا۔ ایفرو کی جو داستان ہے، ایفرو کا جو تابوت ہے، اس تابوت کو میں الگ سے کھولوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی جو لاشیں اس کے اندر موجود ہیں، اور جو اس سبجیکٹ کو اگر میں دیکھوں تو ایف جی ایچ اے کے کون کون سے ملازمین جو ہے وہ خفیہ طور پر بیرون ملک کے دورے کرتے ہیں، یہ بھی چیک کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایف جی ایچ اے کے ملازمین کے پاس جو لیٹسٹ آئی فون ہے وہ کہاں سے آتے ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ ایک سرکاری ملازم جس کی چند ہزار تنخواہ ہے، یا چلیں لاکھ سوا لاکھ تنخواہ ہے، وہ یہ ساری عیاشیاں کیسے کر رہا ہے۔ پارک روڈ انکوائری کی طرف میں واپس آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پارک روڈ انکوائری میں متعلقہ جو انجینئر حمزہ ہے اس نے ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ فیج پیمنٹ ہے، لیکن شیخ غلام فرید نے اس پیمنٹ کے لیے ڈائریکٹر فنانس کے پاس جب اس نے بھیجا تو اسی وقت کاشف نے کیوں ویریفائی نہیں کروایا۔ یہاں پہ کاشف کی نااہلی ثابت ہوتی ہے۔ اس انکوائری میں کاشف پر بھی میں بھرپور استدعا کروں گا کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، لیکن کاشف کے آگے بھی ایک دیوار آ گئی ہے۔ دیوار کیا ہے؟ اس دیوار کا نام کیا ہے؟ ایف آئی اے کے ایک سابق بڑی اچھی شہرت کے ملازم کیسر اشفاق جو آج کل ڈائریکٹر ایف جی ایچ اے ہیں، وہ کاشف کے سفارشی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں کاشف کے سفارشی بنے ہوئے ہیں؟ اب میری یہاں پہ میں صرف کیسر اشفاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی نیک نامی کے اوپر یہاں پہ بٹا لگ رہا ہے تو پلیز آپ جو ہے نا اپنی سفید جو آپ کی شرٹ ہے اس کو داغدار نہ کریں اور اس 2 نمبری سے دور رہیں۔ اس دلدل میں آپ پاؤں ماریں گے تو کیچڑ آپ کے اوپر ہی آ کر گرے گا۔ دوسری جانب شیخ غلام فرید نے انعام اللہ کاکڑ سے زور ڈلوا کر جہاں فیج پیمنٹس کروائی ہیں، تو اس میں یہ بھی کہوں گا کہ انعام اللہ کاکڑ کا جو واٹس ایپ ریکارڈ ہے اور شیخ غلام فرید کا جو ان کی آپس کی کنورسیشن ہے اور انہوں نے کس کس کو فون کیے، میں بھی بتا سکتا ہوں، میرے ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے کے جو دوست ہیں وہ خود بھی تھوڑی سی محنت کریں، ایکٹیو رہیں، تاکہ ان کی جو دماغی استعداد ہے، دماغ جتنا کام کرتا ہے نا اتنے اس کے سیلز بڑھتے ہیں، ایکٹیو ہوتا ہے، ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی سمارٹنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کو فون کیے ہیں۔ وزارت کے اعلیٰ افسر انعام اللہ کاکڑ کا اتنی بڑی پیمنٹ میں کیا مفاد تھا؟ پہلا سوال ہے، کیا یہ کاکے ہیں سب لوگ کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایف جی ایچ اے کے پارک روڈ پر تعینات جو ملازمین ہیں ان کے خلاف کون سا ایکشن لینا ہے اور اب تک کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا شیخ غلام فرید، یہاں پہ مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کیا شیخ غلام فرید اتنا ٹارزن تھا کہ وہ اکیلا ہی کانٹریکٹر کے ساتھ مل کر 22,000 ڈمپر پھینکوا کر 1 ارب روپے کا یہ جو ہے گڑبڑ گھوٹالا کر گیا؟ وہاں پہ جو باقی ملازمین ہیں وہ بالکل انہوں نے ستو پیے ہوئے تھے، ان کا دماغ بالکل بھنگ ہوا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شیخ غلام فرید یہ ساری کارروائی ڈال رہا ہے۔ اب گھومن صاحب سے میں جاتے جاتے یہ گزارش کروں گا کہ پی ایچ اے کے ڈائریکٹر، کرپٹ ڈائریکٹر انعام اللہ کاکڑ جو بلوچستان کے کسی محکمے سے یہاں پہ ڈیپوٹیشن ہو کر آئے ہیں، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے، قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ غلام فرید اور انعام اللہ کاکڑ کے خلاف اگر واقعی قرار واقعی سزا ہوگی، ان کو خلاف کارروائی ہوگی، تو پھر وہ تمام لوگ، یہ پورے جو چین ہے، یہ جو پورا گینگ ہے، یہ کھل جائے گا اور کس نے قومی خزانے کو کتنے کروڑوں اور اربوں کا، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں اور اربوں کا نقصان پہنچایا ہے وہ واپس پہنچے گا۔ اسی طرح پارک روڈ پر جو تعینات ملازمین ہیں جو شیخ غلام فرید کے پارٹنر بنے ہوئے تھے اس وقت، ان کے نام منظر عام پر کیوں نہ آ سکے، اس پر میں الگ سے ویلاگ کروں گا، ان سب کے نام بھی منظر عام پر لے کر آؤں گا۔ لیکن یہاں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ایکٹیولی پلیز اس ویلاگ کے حوالے سے اور جتنی رپورٹنگ میں کی ہے، میں ان ریٹن میں بھی آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی تو آپ کو میں پیش کروں گا کہ مکمل ایک نیشنل کمیشن بٹھایا جائے اور قومی اسمبلی میں یہ چیزیں اوپن کی جائیں اور ان کو نیب، ایف آئی اے کی، جے آئی ٹی کے ذریعے دیگر جو ادارے انوالو کرنے ہیں وہ بھی انوالو کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔